السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور امیر قطر نے دوحہ میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا ہے۔ قطر نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی پیداوار اور دفاعی منصوبوں میں تعاون کے حوالے سے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان اور چین نے تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ملکی اقتصادی سمت کے اثر نو تعین کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات اور تصویراتی شراکت داری کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے رواں ماہ کی 15 تاریخ سے ملک بھر میں گنے کے کرشنگ سیزن کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات آج گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ختم ہو گئیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے آج کوئٹہ میں نیشنل یوتھ کونسل کے ارکان میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور قطر کے درمیان دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کے دوران کی۔ قطر کے امیر نے پیشکش پر مثبت جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کو پاکستان کے ساتھ فوری طور پر بات چیت شروع کرنے کی ہدایت کریں گے۔ امیر نے پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ دفاعی معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایک خوش آئند اور بروقت اقدام ہے جو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیک وقت چین، مغربی اور خلیجی ممالک کے ساتھ تصویراتی تعلقات برقرار رکھنے میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا جن کی جڑیں مشترکہ مذہب، باہمی اعتماد اور امن، خوشحالی اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی ہیں۔ آصف علی زرداری نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر قطر کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ دو طرفہ اشتراک عمل میں اضافہ جاری رہے گا۔ پاکستان اور قطر نے مختلف شعبوں بالخصوص دفاع اور سلامتی میں تصویراتی شراکت داری مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار دوحہ میں سماجی ترقی کے بارے میں دوسرے عالمی سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر آصف علی زرداری اور قطر کے نائب وزیر اعظم اور دفاعی امور کے وزیر مملکت شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علی الثانی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ صدر نے تربیت، استعداد کار بڑھانے اور دفاعی پیداوار میں دونوں ممالک کے مسلح افواج کے درمیان موجودہ اشتراک عمل پر اطمینان ظاہر کیا۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور پاکستان کے دفاعی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشترکہ دفاعی پیداوار اور دفاعی منصوبوں میں قطر کی دلچسپی کا اعادہ کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور چین نے باہمی اعتماد، احترام اور علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر مبنی سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ صدر آصف علی زرداری اور چین کے نائب صدر ہانگ ینگ کے درمیان دوحہ میں دوسری سماجی ترقیاتی عالمی کانفرنس کی ملاقات میں کیا گیا۔
انہوں نے علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ صدر مملکت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کامیاب عمل درآمد میں چین کی مسلسل شراکت داری کو سراہا۔ یہ شراکت داری اب اعلیٰ معیار کی ترقی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری واضح مقاصد، تصویراتی بصیرت اور عالمی سطح پر مؤثر روابط کے اصولوں پر ترتیب دی جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں انہیں دی گئی جامع بریفنگ کے دوران جاری کی۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور متعلقہ حکام نے نائب وزیر اعظم کو علاقائی صورتحال اور آئندہ بین الاقوامی روابط اور ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اصلاحات پر مبنی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا، جس کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اور ترقی کے لیے ایک پائیدار راستے کا تعین کرنا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں نویں فیوچر سمٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کی اقتصادی سمت اثر نو متعین کرنے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے معدنیات اور کان کنی، آئی ٹی، زراعت، ادویات سازی اور بحری معیشت جیسے ترجیحی شعبوں میں فعال نظام فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے اور اب یہ عالمی سطح پر پہلے 100 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ بات وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتائی۔ انہوں نے ہینڈلی پاسپورٹ انڈیکس 2025 کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں 20 درجے بہتری دکھائی گئی ہے، وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے 50 ممالک کے ساتھ ویزوں سے استثناء کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں طارق فضل چودھری نے کہا کہ تمام جعلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز اور پاسپورٹ منسوخ ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ کی پریس گیلری سے صحافیوں کے واک آؤٹ کے موقع پر کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نقطہ چینل سے برطرف کیے گئے صحافیوں کو اگلے 48 گھنٹے میں ملازمت دی جائے گی۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس کے حملے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ واقعے کی تفصیلی رپورٹ کل تک مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت آزادی صحافت اور صحافیوں کے مالی تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرتی رہے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور اسلام آباد پریس کلب کے صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو میں کہی۔ ملاقات میں جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے قیام اور صحافیوں کو غیر قانونی طور پر ملازمت سے برطرف کرنے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے وفد کو یقین دلایا کہ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے قیام کا عمل حتمی مرحلے میں ہے اور صحافیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے بعض میڈیا ہاؤسز کی جانب سے صحافیوں کو غیر قانونی طور پر برطرف کرنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ میڈیا مالکان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے صحت بیمہ نظام کو وسعت دے کر اسے مؤثر بنایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں گنے کے کرشنگ سیزن کا آغاز رواں ماہ کی 15 تاریخ سے کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی صدارت میں شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ یہ فیصلہ تمام صوبوں اور شوگر ملز ایسوسی ایشن سے مکمل مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرشنگ کے آغاز سے قبل کسانوں کو واجبات کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو شوگر مل مقررہ تاریخ پر کرشنگ شروع نہیں کرے گی، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رانا تنویر حسین نے متعلقہ صوبائی حکام کو ہدایت کی کہ وہ تمام شوگر ملز کی نگرانی یقینی بنائے تاکہ کسانوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو سکے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ حکومت جلد ہی 5G اسپیکٹرم پالیسی متعارف کرائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ساؤتھ ایشیا ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹرز کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ فریم ورک کی منظوری، جبکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ریگولیشنز کو حتمی شکل دی گئی ہے، جس سے ملک میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی آئے گی۔
پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے اہم سنگ میل اجاگر کیے، جس میں 20 کروڑ موبائل صارفین اور 15 کروڑ موبائل براڈ بینڈ صارفین شامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ ای کامرس کا حجم تقریباً 7 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ رہا ہے اور اگلے سال اس کے 10 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ تمام شہریوں کے لیے ڈیجیٹل رسائی یقینی بنانے کی غرض سے اسمارٹ فون سب کے لیے پالیسی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے پالیسی اصلاحات، اداروں کو مستحکم کرنے اور عوامی آگاہی کے اقدامات کے ذریعے انسانی حقوق کو فروغ دینے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ریزیڈنٹ نمائندے سیمیول رزق سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کے انسانی حقوق کے ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے وزارت انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے اور یورپی یونین کے درمیان اشتراک عمل مستحکم کرنے پر توجہ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے ملک بھر میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور یورپی یونین کی مسلسل شراکت داری اور تکنیکی معاونت کو سراہا۔ پاکستان و چین نے پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی روابط بڑھانے اور مشترکہ پروگراموں کی تیاری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار سمرقند میں یونیسکو جنرل کانفرنس کے اجلاس کے موقع پر وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزیر مملکت وجیح قمر اور چین کے وزیر تعلیم ہوئی جنگ پینگ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں تعلیم، فنی اور پیشہ ورانہ تربیت، ڈیجیٹل لرننگ اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وجیح قمر نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ اور استعداد کار میں اضافے کے منصوبوں میں چین کے مسلسل تعاون کو سراہا۔ ہوئی جنگ پینگ نے اساتذہ کی تربیت، تعلیمی تحقیق، طلباء وفود کے تبادلے اور تعلیم میں جدید طریقوں کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی نے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت ریلوے کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل آباد اسٹیشن کی بحالی ایک جامع منصوبہ ہے جو ترقی یافتہ اور خود مختار پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کل راولپنڈی اسٹیشن کا افتتاح ہے، آج فیصل آباد ہے اور کراچی اسٹیشن تیار ہے، جس کا وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 2 یا 3 دنوں کے اندر اوپننگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے 5 سے 6 اسٹیشن کے اندر وائی فائی جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہم نے لگا دی ہیں۔ حنیف عباسی نے ملازمین کے لیے اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 14 ریلوے اسکولز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچر انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ یہ منظوری آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں جس کی ملکیت اسی کا قبضہ ویژن کے تحت کابینہ نے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 اور چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی، جبکہ اجلاس میں محراب محفوظ روشن پنجاب کی منظوری بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں کابینہ نے مصر کے ساتھ زرعی اشتراک کار کے MOU کی منظوری دی۔ اجلاس میں صوبائی کابینہ نے الیکٹرک بسوں کے لیے مختلف شہروں میں الیکٹرک ڈپو قائم کرنے کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو گرانٹس کی فراہمی کی منظوری دی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات آج گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ختم ہو گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کے حوالے سے مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے کہا کہ تمام مذاہب قابل احترام ہیں اور سب امن کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اپنا اپنا لیکن انسانیت سانجھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنم دن کی تقریبات میں متروکہ وقف املاک بورڈ اور تمام متعلقہ
सूबाई महकमा और इदारों ने यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खसूसी इंतजाम किए। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब के दौरान गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहकामात पर 24 घंटों के अंदर बहाल कर दिया गया। वज़राए मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी और डॉक्टर शिजरा मनसब के अलावा मुतअद्दिद सिख रहनुमाओं ने भी मरकजी तकरीब से खिताब किया। सिख यात्री कल गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के बाद गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर इस मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दुनिया भर की सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने पंजाब में तकरीबात के लिए आने वाले सिख यात्रियों का जी आयानू के अल्फाज से खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में मेरिट को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज कोयटा में नेशनल यूथ कौंसिल के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में बदउनवानी के खात्मे से हकीकी तरक्की और खुशहाली की राह हमवार होगी। वज़ीर आला ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो रियासत की हकीकी बयानियों को मजबूत करें और मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ दें। बाद में वज़ीर आला ने नेशनल यूथ कौंसिल के अरकान में लैपटॉप तक़सीम किए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सयाहत के बारे में वज़ीर आज़म के राबता-ए-कार सरदार यासिर इलियास खान ने बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के हमरा लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। ट्रैवल मार्केट में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ तारीख़ी फ़न पारे और पाकिस्तानी सकाफ़त के तनव्वुर को पेश किया गया है। इस मौके पर ख़िताब करते हुए सरदार यासिर इलियास खान ने कहा कि सयाहत कौमी बयानिए का हिस्सा है और मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि ये इक़्तिसादी सफारतकारी के कलीदी सतूनों में शामिल है और आलमी ब्रांड भी है, जिससे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी राग़ब करने में मदद मिलेगी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शुहदाए जम्मू मनाएंगे ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुदरादियत के जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 6 नवंबर की तारीख का स्याह तरीन और खूनी बाब है जब जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में डोगरा हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की अफवाज, भारतीय फ़ौज और RSS की हिमायत याफ्ता हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों लाखों मुसलमानों का बेरहमाना कत्लेआम किया गया। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स आवेज़ा हैं जिनमें आवाम पर जोर दिया गया है कि वो जम्मू के शुहदा को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में जम्मू के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनका खून रायगा नहीं जाएगा। रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा कि 1947 में जम्मू के मुसलमानों की वहशियाना नस्ल कुशी दुनिया के बड़े सानहात में से एक थी, जिसमें 1 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद कर दिए गए। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर में कल आम तातील होगी। तफसील रेडियो पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद के नुमाइंदे बादशाह खान से। दिन का आगाज मसाजिद में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सालिमियत और इस्तेहकाम और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खसूसी दुआओं से होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत और मजहबी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रियासत के तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियों, मुजाहिरों और एहतजाजी इज्तिमात का एहतमाम किया गया है। यौम शुहदाए जम्मू के मरकजी तकरीब कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में होगी, जिसके बाद एक रैली निकाली जाएगी। मीरपुर, कोटली, भेम्बर, रावलाकोट, बाग, पुंछ, हटिया, सदूतिया और नीलम में भी इसी तरह के एहतजाजी मुजाहिरे और भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तीनों रेडियो स्टेशन इस दिन की अहमियत के पेश नज़र खसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गज़ा में इस्तेहकाम लाने वाली किसी भी फोर्स को गज़ा में फ़लस्तीनियों की मदद और ताउन के लिए मुकम्मल बैनुल-अक़वामी कानूनी तायीद हासिल होनी चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी अमन फ़ौज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हिमायत इंतहाई ज़रूरी है और ख़बरदार किया कि इसके बगैर जंग के दोबारा आगाज़ का ख़तरा बरकरार रहता है। उन्होंने गज़ा को खुराक और इंसानी इमदाद की फ़ौरी फराहमी पर भी जोर दिया क्योंकि इसराइली पाबंदियों और रुकावटों से इमदादी कार्रवाइयों में ताअत्तुल पैदा हो रहा है।
اسرائیلی فوج جنوبی شام کے علاقے کنیترا میں داخل ہو گئی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ادارے سنا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 2 ٹینکوں اور 4 فوجی گاڑیوں کے ہمراہ جبیتا الخصاب قصبے میں پیش قدمی کی اور شمالی کنیترا میں عین العبیدہ جانے والی شاہراہ پر ایک چوکی قائم کی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کے زہران ممدانی نے نیو یارک سٹی کے میئر کا انتخاب جیت لیا ہے۔ زہران ممدانی پہلے مسلمان میئر اور گزشتہ ایک صدی میں امریکہ کے سب سے بڑے شہر کی قیادت کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت ہیں۔ امریکہ میں ایک مال بردار طیارہ کینٹکی ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 7 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل فیصل آباد میں ہی کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان جمعے کو ہانگ کانگ کی چین وان روڈ تفریحی گراؤنڈ میں شروع ہونے والے ہانگ کانگ سکسیس کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا۔ کپتان عباس آفریدی کی قیادت میں قومی ٹیم جمعے کو اپنے گروپ سی کا پہلا میچ کھیلے گی۔ اسکواڈ میں عبدالصمد، خواجہ محمد نفیس، معیز صدیقی، محمد شہزاد، سردار مسعود اور شاہد عزیز کے علاوہ ٹیم مینیجر رضا کیچلو بھی شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ اتوار تک جاری رہے گا۔ اور اسکولوں کے لیے پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا پنجاب مرحلہ کل سے صوبے بھر میں شروع ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس کی فاتح 11 اسکول ٹیمیں 40 اوور کے ناک آؤٹ ٹورنامنٹ میں مد مقابل ہوں گی۔ میچوں کا پہلا مرحلہ کل ہوگا۔ ہفتے اور پیر کو دوسرا مرحلہ ہوگا، جبکہ فائنل اس ماہ کی 13 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس-ای 100 انڈیکس 1703 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,59,578 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 860 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 899 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کی الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 100 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 158 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 278 میں کمی، جبکہ 45 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 446 روپے 71 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ ریفائنڈ میز پروڈکٹس کے حصص کی قیمتوں میں 80 روپے 96 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 75 پیسے اور 281 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 365 روپے 62 پیسے اور 366 روپے 72 پیسے، یورو 322 روپے 59 پیسے اور 323 روپے 16 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 86 پیسے اور 75 روپے، یو اے درہم 76 روپے 45 پیسے اور 76 روپے 59 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 83 پیسے اور 1 روپے 83 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,59,535 روپے رہی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ وفاقی دارالحکومت میں لوک میلہ کے انعقاد میں چند دن رہ گئے ہیں، جو لوک فن، موسیقی اور ورثے کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی سالانہ تقریب ہے۔ میلہ اس ماہ کی 7 سے 16 تاریخ تک جاری رہے گا۔ علاقائی شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے میلے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے پویلین قائم کیے جا رہے ہیں۔ دستکاری، کڑھائی، مٹی کے برتنوں، شیشے پر کام اور زیورات کی نمائش کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ لوک موسیقار اپنی پرفارمنس کی مشقوں میں مصروف ہیں۔ اور ممتاز ادیب، فلم ساز، ہدایت کار اور شاعر شباب کیرانوی کی 43ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ شباب کیرانوی سن 1925 میں کیرانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز فلم پہلی بار اور بے درد کی نغمہ نگاری سے کیا تھا، مگر یہ دونوں فلمیں مکمل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک فلمی جریدہ ڈائریکٹر جاری کیا۔ سن 1955 میں انہوں نے بطور فلم ساز فلم جلن بنائی۔ اس فلم کے ہدایت کار اے حمید تھے۔
सन 1957 में इसी टीम की एक और फिल्म ठंडी सड़क रिलीज हुई, जो अदाकार कमाल की पहली फिल्म थी। शबाब किरानवी की फिल्मों में सुरैया, माँ के आंसू, औरत का प्यार, आईना, इंसान और आदमी, अफसाना जिंदगी का, पर्दे में रहने दो, आईना और सूरत और वादे की जंजीर के नाम सरे फहरिस्त हैं। शबाब किरानवी ने 2 निगार अवार्ड हासिल किए। उन्हें ये निगार अवार्ड मेरा नाम है मोहब्बत में बेहतरीन हिदायतकारी और बेहतरीन कहानी निगारी पर दिए गए, मगर उनकी बनाई हुई फिल्मों ने लातादाद शोबों में एजाज़ात हासिल किए। शबाब किरानवी ने मुतअद्दिद अदाकारों को फिल्मी सनत से मुतारिफ करवाया। शबाब किरानवी शायरी में ताजवर नजीब आबादी के शागिर्द थे। उनकी शायरी के 2 मजमूए मौजे शबाब और बाजारे सदा के नाम से इशात पजीर हुए थे। शबाब किरानवी ने लाहौर में शबाब स्टूडियोज के नाम से एक फिल्म स्टूडियो भी बनाया था। वो इसी स्टूडियो के अहाते में आसूदाए खाक हैं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों की एक टीम ने इंकशाफ किया है कि किस तरह रेबीज़ वायरस इंसानी खुलियों पर काबू पाने के काबिल होता है। मोनाश यूनिवर्सिटी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी की सरबराही में एक तहकीक में बताया गया कि रेबीज़ वायरस कैसे सिर्फ कुछ प्रोटीन पैदा करने के बावजूद वसी सेलुलर सरगर्मियों में हेरा फेरी करता है। साइंसदानों का कहना है कि ये तरीक़ाकार दीगर मोहलिक पैथोजेंस में भी काम कर सकता है। ये दरियाफ्त नई इंसदाद वायरस वैक्सीन की तैयारी में मुआविन साबित हो सकती है। ये तहकीक नेचर कम्युनिकेशंस में शाया हुई। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में आज एक साइंसी मॉडल नुमाइश और क्विज मुकाबले का एहतमाम किया। प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और दीगर सतह पर तालिब इल्मों ने मुकाबले में हिस्सा लिया, जिन्हें इससे पहले होने वाले मुकाबलों के जरिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात सईदा साले से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में हल्की धुंध स्मोक छाई रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जबकि चंद मुकामात पर जालाबारी भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में कसूर से 14, रावलपिंडी में 4, इस्लामाबाद में 5, सियालकोट में 5, मरी में 4, नारोवाल से 1, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर से 13, बाबूसर से 12, चिल्लास से 8, बुंजी से 3, कश्मीर में रावलाकोट से 10, गड़ी दुपट्टा से 9, मुजफ्फराबाद से 7, खैबर पख्तूनख्वा में काकूल से 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -4, लेह में -2, गुपस, अस्तोर और जियारत में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में 9, मरी में 5, लाहौर में 16, कराची में 21, पिशावर में 8, क्वेटा में 2, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 4, स्कर्दू में 1, श्रीनगर, शोपियां और पलवामा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर ममलकत और अमीर कतर ने दोहा में मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया है। कतर ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई पैदावार और दिफाई मंसूबों में ताउन के हवाले से दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान और चीन ने तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की इक़्तिसादी समत के असर-ए-नौ तयन के लिए इदारा जाती इस्लाहात और तस्वीराती शराकतदारी के लिए हुकूमत का अज़्म ज़ाहिर किया है। और सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तक़रीबात आज गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में ख़त्म हो गईं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे ज़हीर शेख, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद,
نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔